کہ تمثیل دراصل ایک چھوٹی سی کہانی، سٹوری ہوتی ہے جسے بیان کر کے اپنے سامعین کو یا اپنے سامنے موجود لوگوں کو ایک اخلاقی سبق دیا جاتا تاکہ وہ اس پر غور کریں اور سیکھیں کہ یہ کہانی مجھے کیا سبق دے رہی۔ اور بطور ایماندار میں اور آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے اپنی تعلیمات میں بہت سی تماثیل کا استعمال کیا تاکہ لوگ ان پر غور کریں۔ اور ایک بار شاگردوں نے یہ سوال بھی کیا، جب آپ مقدس متی رسول کے انجیلی بیان کے 13ویں باب میں پڑھتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی ایک تمثیل لوگوں کے سامنے رکھی، شاگردوں نے یہ سوال کیا کہ تو تمثیلوں میں کیوں بات کرتا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا جواب بھی دیا تھا تاکہ لوگ اس پر غور کریں۔ جن کو سمجھ دی گئی ہے وہ اپنی اس سمجھ کا، اپنی اس عقل کا، اپنی اس دانائی کا استعمال کریں اور استعمال کر کے غور کریں کہ یہ تمثیل، یہ کہانی مجھے کیا سبق دے رہی۔ اور پھر ہم نے اس بات کو بھی سیکھا ہے کہ جو تمثیل میں کردار دیے جاتے ہیں وہ عارضی کردار ہوتے ہیں، وہ ان کا تصویری رخ ہوتا ہے اور اصل میں ان کے پیچھے کچھ اور ہوتا۔ اور جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں بات کیا ہے تو آپ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں سے مجھے کیا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور آج چونکہ دو کردار ہیں، ایک کردار ہے فریسی کا اور ایک ہے محصول لینے والے کا، اور دونوں ایک کام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے اس حوالے کو تلاوت کیا، سنا بھی ہے، غور سے سنا ہے کہ اس میں وہ ایک کام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کون سا کام؟ دعا کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے جی؟ کہاں پر گئے ہیں؟ کہاں پر گئے ہیں؟ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ ایک محصول لینے والا اور ایک فریسی، دونوں ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ اب دونوں کی جو دعا ہے ان کے الفاظ یہاں پر درج ہیں۔ فریسی نے کیا دعا کی ہے اور محصول لینے والے نے کیا دعا کی ہے، اور پھر اس کے آگے تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر دونوں دعا کرنے کے لیے گئے ہیں، دونوں نے دعا کی ہے، اور پھر چونکہ دعا کرنے کی ایک برکت بھی ہے، ان میں سے برکت کس کو ملی؟ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب کون ہوا؟ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون خدا کی حضوری سے مقبول ٹھہر کر لوٹا؟ یہی باتیں آج ہمارے سامنے ہوگی۔ پہلی بات جب ہم غور کرتے ہیں، یہاں ابھی ہم نے چونکہ تلاوت کیا ہے، غور سے سنا بھی ہے کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، چونکہ یہ ایک تمثیل ہے، سو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو شخص دراصل تصویری رخ ہے، اس کے پیچھے اصل ٹارگٹ کچھ اور لوگ ہیں جن کو مخاطب کر کے بات کی گئی ہے۔ اور آج یہ بات یاد رکھیں، ہم نے بھی اس بات کو سیکھنا ہے کہ اس میں اب یہ ٹارگٹ نہ تو فریسی ہے اور نہ کوئی محصول لینے والا، بلکہ آج یہ تمثیل میرے اور آپ کے لیے۔ اس وقت یہ دونوں ہیکل میں گئے دعا کرنے کے لیے، اور ابھی اگر غور کیا جائے تو میں اور آپ بھی خدا کے گھر میں موجود ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ دعا کرنے کے لیے۔ اور دعا کا ہمیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ دعا دراصل یہ ایک عبادت کا نام ہے۔ تین قسم کی عبادات ہم کرتے ہیں: مالی عبادت، لفظی عبادت، بدنی عبادت۔
اور یہ بھی دعا کرنے کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی لوگ خدا کی حضوری میں جاتے دعا کرنے کے لیے، اور دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنا کنیکشن اور اپنا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی دعا، اپنی منت، اپنی سماجت، اپنا دکھ، اپنا روگ، اپنا مرض خدا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنی شکر گزاری خدا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں بھی یہ اس خاص مقصد کے ساتھ خداوند کی حضوری میں گئے ہیں۔ اب جو فریسی ہے، جو اس کے دعائیہ الفاظ ہیں، بڑے قابل غور ہیں، آپ نے ان کو پڑھا ہے، ذرا پھر سے بائبل پر اپنی نگاہیں لگا لیں اور ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ جو فریسی نے دعا کی ہے اس کے لفظ کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا کیا جی اس نے؟ شکر کیا۔ کیا کیا جی؟ شکر۔ یہ بڑی بنیادی سی بات۔ جب بھی آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اے خدا ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تو ہمیں زندگی دیتا ہے، زندگی کے ساتھ بے شمار نعمتیں دیتا۔ یہاں پر اس نے بھی اسی سے آغاز کیا کہ خدایا میں تیرا شکر کرتا، اور شکر کرنے کے ساتھ ہی چلیں، یہ تو ایک اچھی بات ہے اپنے خدا کا شکر ادا کرنا، کیونکہ ہم زبوروں میں بھی گاتے ہیں اس بات کو کہ جب ہم 92 زبور گاتے ہیں، کیا لکھا ہے اس میں؟ کیا گاتے ہیں اس میں؟ تیریاں صفتاں دے گاؤنے گیت کرنا شکر ہے خدا میرے ربا اے ہے چنگی۔ خدا کا شکر ادا کرنا خوبصورت بات۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور زبور بھی ہم گاتے ہیں، 136واں زبور، کہ شکر یہ ہوادہ ہی کرو۔ سو خدا کا شکر ادا کرنا پاک کلام کے عین مطابق۔ لیکن یہاں پر جب آپ اس کے دعائیہ الفاظ پر غور کرتے ہیں تو اس نے ایک چیز کو مرکز بنایا ہوا، جو ایک چیز اس کے سامنے ہے، جس نے جو اس کی دعا کا، دعائیہ الفاظ کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، جو مرکزی نقطہ، وہ پتہ کیا ہے جی؟ اس کی دعائیہ الفاظ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے میں۔ یہ ہر بات میں اپنے آپ کو پیش کر رہا، اور اگر آپ اس شکر گزاری کے الفاظ کے آگے جب آپ بڑھیں گے، اگر اس کے پیچھے سے بھی جو عبارت ہے وہ ہٹا دی جائے، یا آپ کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ یہ دعا کر رہا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کے الفاظ کو دعائیہ الفاظ نہیں کہیں گے۔ ان الفاظ کے آگے جو اس کے الفاظ ہیں ان میں مرکز اس نے اپنے آپ کو بنایا ہوا۔ شکر تو خدا کا کیا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اپنے خدا کے گھر میں، اس کی حضوری میں، اس کی ہیکل میں اس سے دعا کرنے کے لیے آیا۔ لیکن جو اس کے لفظ ہیں، ذرا پڑھیں جن الفاظ کو شکر کرنے کے بعد کیا ہے؟ باقی آدمیوں کی طرح، میں باقی آدمیوں کی طرح، باقی یعنی کہ یہ کمپیریزن کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے اپنا اور باقی لوگوں کا، کہ میں باقی لوگوں کی طرح کیا نہیں ہوں؟ ظالم نہیں ہوں، باقی لوگوں کی طرح بے انصاف نہیں ہوں، باقی لوگوں کی طرح زناکار نہیں ہوں۔ کمپیریزن کر رہا ہے۔ اب دعا جب یاد رکھیں آپ خدا سے کرتے ہیں تو اس قسم کے الفاظ کہ میں باقی آدمیوں کی طرح نہیں ہوں، اور خاص طور پر وہ وہاں پر ایک اور موجود شخص، باقی آدمیوں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہیکل کے باہر لوگ موجود ہیں، جو باقی اس کے معاشرے میں لوگ موجود ہیں، جو اس کی جان پہچان والے لوگ ہیں، جو اس کے گلی محلے کے لوگ ہیں، جو اس کے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، وہ ان کی بات کر رہا ہے کہ میں ان کی طرح بھی نہیں ہوں۔ اور پھر جو اس کے ساتھ موجود ہے محصول لینے والا، وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں اس محصول لینے والے کی مانند بھی نہیں۔ کیا یہ الفاظ دعائیہ لفظ ہو سکتے ہیں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح بھی نہیں ہوں اور میں اس محصول لینے والے کی مانند بھی نہیں ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
دوسروں کی زندگی میں جو کمیاں پائی جاتی اس کی نظر ان کے اوپر ہے. جو دوسروں کی زندگی میں کمیاں پائی جاتی ہیں اس کی نظر ان کے اوپر بھی ہے, اور وہ ان کی غلطیوں کو, ان کی کوتاہیوں کو خدا کے سامنے رکھ رہا. دوسروں کی غلطیاں, دوسروں کی کوتاہیاں یہ خدا کے سامنے رکھ رہا ہے کہ میں ان کی طرح ظالم بھی نہیں ہوں, میں ان کی طرح بے انصاف بھی نہیں ہوں, میں ان کی طرح حرام کار بھی نہیں ہوں, میں ان کی طرح جھوٹا بھی نہیں ہوں, میں ان کی طرح چوری کرنے والا بھی نہیں ہوں, میں ان کی طرح دغا باز بھی نہیں ہوں, میں بت پرست بھی نہیں ہوں, میں لالچی بھی نہیں ہوں. حالانکہ اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ جس خدا کی حضوری میں یہ گیا ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے, اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں. خدا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں. مقدس متی کے انجیلی بیان میں لکھا ہے کہ اس نے تو آپ کے سر کے بال تک گنے ہوئے ہیں. وہ آپ کے خیالوں تک کو جان لیتا, وہ آپ کی خوابگاہ کی چھان بین کرتا, وہ علیم کل ہے, ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے. اور اسی لیے تو خدا کے بندے نے اس بات کو لکھا 139ویں زبور میں کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاواں. یہ بتا رہا ہے دوسروں کے گناہ کہ خدا وہ ظالم بھی ہے, وہ تو چور ہے, وہ تو ڈاکو ہے, وہ تو حرام کار ہے, وہ تو نشے باز ہے, وہ تو جھوٹا ہے, وہ تو فریبی ہے, وہ تو لالچی ہے. دوسروں کی کمیاں خدا کے سامنے رکھ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی انگلی کی ہوئی ہے دوسروں کی طرف, جو باہر لوگ ہیں ان کی طرف بھی, اور جو ساتھ خدا کی حضوری میں اس کے ساتھ ہیں ان کی طرف بھی. اور یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنا رکھی, جن کا اشارہ ہمیشہ, جن کا ٹارگٹ ہمیشہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں. دوسروں کی زندگی سے کیڑے نکالنا, دوسروں کی کمیوں اور کمزوریوں پر نظر رکھنا, یہ دنیا کے لوگوں کا وتیرہ, یہ دنیا کے لوگوں کی ایک بڑی اہم پالیسی کہ دوسرے کیا کرتے ہیں. لیکن جب اپنی باری آتی ہے, اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوں. دوسرے تو کیا ہیں, ظالم بھی ہیں, دوسرے بے انصاف بھی ہیں, دوسرے حرام کار بھی ہیں, لیکن میں کیا ہوں. اپنی وہ بات جب کرتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے, پڑھیں جا کے کیا ہے, میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں, اپنی ساری آمدنی پر دائیں یقین دیتا. جب اپنی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ جی میں, حالانکہ یہ بات بھی خدا کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں, خدا کو نہیں پتا کہ آپ کیا کرتے ہیں, خدا کو نہیں پتا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں. دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ اپنی اوقات سے کہیں بڑھ کر شیخی مار رہا. حالانکہ اگر روزے کی بات کریں تو خدا نے شریعت میں صرف ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا اپنے لوگوں کو, یوم کفارہ کے روز. جب آپ اخبار کی کتاب کے 16ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ اس بات کو جان جاتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں سے سالانہ صرف ایک روزہ رکھنے کے لیے کہا, جو شریعت کا, جو اس کے احکامات کا حصہ, کہ آپ نے اس روز اپنی جانوں کو دکھ دینا. اور یہ کیا کہتا ہے, بجائے اس کے کہ سال میں 1 بار روزہ رکھے, یہ کتنی بار رکھ رہا ہے, ہفتے میں 2 بار. اس کا مطلب یہ خدا کو جتا رہا ہے کہ اے خداوند, تو نے تو سال میں 1 بار روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور میں تو ہفتے میں 2 بار رکھتا ہوں. ذرا کمپیریزن کریں اس بات کا. خدا نے کہا ہے سال میں 1 بار, اور یہ کہتا ہے کہ ہفتے میں 2 بار. اب سال میں ہفتے کتنے ہوتے ہیں, 52 ہفتے ہیں سال میں, 52 ہی ہوتے ہیں جی. جی کتنے ہفتے ہوتے ہیں سال میں, 52 ہی ہوتے ہیں, 52 ہفتے ہوتے ہیں. چلیں آج کل چونکہ بچے بھائی پڑھے لکھے ہیں, ذرا اردو کو کم سمجھتے ہیں, انگلش. 52 ویکس ان ایئر, سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں. اب یہ سال میں کتنے روزے رکھ رہا ہے, 1 ہفتے میں 2, 52 کو ذرا 2 سے ضرب دے لیں, کتنے روزے بنتے ہیں,
کہاں پر صرف ایک اور کہاں پر یہ سال میں کتنے روزے رکھ رہا. اس کا مطلب یہ خدا کو جتا رہا ہے کہ خداوند تو نے ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اپنی ساری آمدنی پر اگر یہ خدا کو واپس لوٹا رہا ہے نا، خدا کو جتا رہا ہے کہ میں اپنی ساری آمدنی پر دایکی بھی دیتا ہوں، باقیوں کی طرح ظالم بھی نہیں ہوں، باقیوں کی طرح بے انصاف بھی نہیں ہوں، حرام کار بھی نہیں ہوں. دیکھ میں تو روزہ رکھتا ہوں، دیکھ میں تو اپنی آمدنی پر دایکی بھی دیتا ہوں. اب اگر یہاں پر دیکھا جائے تو ایک اصول اس نے اپنی زندگی میں اپنایا ہوا، اور وہ اصول یہ ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ اپنے وکیل اور دوسروں کے جج. اپنے وکیل اور دوسروں کے جج کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے، فتویٰ جاری کر دیتا ہے دوسروں کے بارے میں. کیونکہ جب وہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کی اپنی زندگی اس کے سامنے نہیں ہوتی، وہ صرف دوسروں کے فیصلے کر رہا ہوتا، دوسروں کے مقدمات اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اب وکیل کیا کرتا؟ وکیل وکالت کرتا ہے اپنے کلائنٹ کی کہ جو میرا کلائنٹ ہے یہ بے گناہ ہے، جس کی بات میں کر رہا ہوں یہ بے گناہ ہے. وہ دلیلوں کے ساتھ، تمثیلوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ، واقعات کے ساتھ ان کا تجزیہ کر کے وہ اپنے کلائنٹ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جج کے سامنے. اب اس فریسی نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے بھی یہ دراصل بیٹھا ہوا ہے جج کی کرسی کے اوپر، صرف دوسروں کے بارے میں فتوے جاری کر رہا ہے. اور اپنا یہ وکیل ہے، جب اپنی باری آتی ہے تو اپنی سچائی کی دلیلیں اور تمثیلیں دیتا ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں جناب دایکی بھی. اور دیکھیں ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ عبادت کے تینوں کام کر رہا. جو عبادت کی تین اقسام ہیں یہ تینوں کا سختی کے ساتھ پابند ہے. دو کی یہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور روزہ کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت. اس کا مطلب یہ بدنی عبادت کا بھی پابند ہے، اپنی دایکی، اپنی آمدنی پر دایکی بھی دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنی مالی عبادت بھی ریگولر کرتا ہے. اور تیسری قسم کون سی ہے؟ لفظی عبادت. اور یہ ہیکل میں کیا کرنے کے لیے گیا ہے؟ دعا کرنے کے لیے گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تینوں قسم کی عبادات کو ریگولر کر رہا، پابندی کے ساتھ کر رہا. لیکن جو پالیسی یاد رکھے اس کی زندگی میں ہے، اس پالیسی نے اس کی تینوں قسم کی عبادات کو زیرو کر دیا. 2 روزے ہفتے میں، آمدنی پر پوری دایکی، باقاعدگی کے ساتھ دعا. لیکن جو اس کی زندگی میں پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا وکیل ہے اور دوسروں کا جج ہے. یہ دوسروں کے بارے میں فتوے جاری کرتا ہے اور اپنی زندگی پر غور نہیں کرتا، اپنے بارے میں اپنی دلیلیں اور تمثیلیں. خداوند دیکھ میں روزہ رکھتا ہوں، خداوند دیکھ میں تو دعا بھی کرتا ہوں، دایکی بھی دیتا ہوں. اب جب آپ دوسرے کی بات کرتے ہیں، محصول لینے والے کی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بھی دعا کی ہے. لیکن جو اس کے دعائیہ الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ پڑھیں اس طرح بائبل میں، اے خداوند میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر. اب ذرا دونوں کے الفاظ پر دونوں دعا کرنے کے لیے گئے ہیں، اور دعائیہ الفاظ ہیں کس کے؟ لفظوں کو دیکھ کر، پڑھ کر، کس کے لفظوں کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ واقعی دعائیہ الفاظ ہیں. محصول لینے والا، مجھ گناہ گار پر رحم کر. اس کی زندگی کا بھی ایک اصول ہے. وہ کیا؟ اس نے کسی دوسرے کی بات نہیں کی. اس نے کیا کیا جی؟ کسی دوسرے کی بات. اس نے نہ تو یہ کہا کہ میں باقی آدمیوں کی طرح، اور اس نے نہ یہ کہا کہ میں اس فریسی کی طرح. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس نے صرف ایک بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بات کی. اس نے اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھا. اس نے اپنی حیثیت کو جانا اور پہچانا ہے کہ میں کیا ہوں. اور جب آپ
اس زمانے میں فریسیوں کی بات کرتے ہیں یا آپ محصول لینے والوں کی بات کرتے ہیں نا، تو اس زمانے میں جو فریسی لوگ تھے یہ شرع کے عالم اور انتہائی سختی کے ساتھ عبادت اور روزے کے پابند، دعا کے پابند، لیکن انہی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے خدا یسوع مسیح نے ان کی اسی پالیسی جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا رکھی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے جو جتنی سختی کے ساتھ یہ مذہبی رسومات کے پابند تھے، ان سے بڑا کوئی راست باز ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو ان کی پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ یہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ شیخی مارنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس لیے آپ کو پتا ہے کہ بار بار خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ہے فقیوں اور فریسیوں تم پر، حالانکہ جو اتنے پابند ہوتے ہیں ان کے بارے میں افسوس تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی زندگی میں جو پالیسی، جو ان کا عبادت کرنے کا طریقہ ہے وہ خدا کو پسند نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے جب آپ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کا 6واں باب اس کی پہلی آیت میں ایک بات لکھی ہے کہ خبردار، راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اور ان کی زندگی میں یہ روٹین تھی کہ یہ آدمیوں کے سامنے ایسا کرتے تھے۔ آدمیوں کو تو چھوڑیں، یہاں پر یہ جو فریسی ہے یہ تو خدا کے سامنے بھی ایسا ہی ہے کہ خدا دیکھ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیں جو میں ہے یہ آپ کو مروا ڈالتی ہے۔ آپ کی جو میں ہے جب تک یاد رکھیں یہ آپ کے اندر ہے، مروا ڈالے گی یہ آپ کو، کہیں کا نہیں چھوڑے گی یہ آپ کو۔ فریسی کو زندگی پر ذرا غور کریں، ناکام ہو گیا ہے خدا کی حضوری میں دائیکی دینے کے باوجود، ناکام ہو گیا ہے ہفتے میں 2 بار روزہ رکھنے کے باوجود، ناکام ہو گیا ہے دعا کرنے کے باوجود۔ اس کا طریقہ کار غلط ہے۔ جو اس کے اندر میں پائی جاتی ہے، جو اس کے اندر انا پائی جاتی ہے، جو اس کے اندر انا پرستی پائی جاتی ہے، لے ڈوبی ہے اس کو۔ ممکن ہے دنیا اس زمانے میں ان کو بڑا راست باز سمجھتی تھی، جب آپ کمپیریزن کریں گے ممکن ہے ہم بھی اپنی نظر میں بڑے راست باز ہوں گے۔ اپنی دانست میں کئی بار لوگ بڑے راست باز بنتے ہیں، دعائیا معاملے میں، گیت گانے کے معاملے میں، چرچ میں آنے کے معاملے میں، باقی معاملات میں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اگر آپ نے بھی فقیوں اور فریسیوں کی طرح یہی پالیسی اپنا رکھی ہے، اگر آپ بھی دوسروں کی زندگی میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں اور اپنے اندر نہیں جھانکتے، خدا کی نظر میں آپ ناکام۔ محصول لینے والا جو اس وقت کے زمانے کے لوگوں کی نظر میں یہ گناہگار شخص، اور ان کے بارے میں جو خاص طور پر جو یہودی لوگ تھے بڑے سخت تھے، سخت خلاف تھے ان لوگوں کے کہ یہ ناجائز منافع لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کی نظر میں گناہگار ہے اور خدا کی حضوری سے کامیاب۔ کس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ کون اپنے گھر میں کامیابی کے ساتھ لوٹا؟ محصول لینے کا لفظ کیا ہے یہاں پر؟ جی کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ کیا لکھا ہے؟ شاباش۔ میں تم سے کہتا ہوں، خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ دوسرے کی مانند، یعنی یہ محصول لینے والا جو دنیا کی نظر میں گناہگار ہے، اس نے آج اپنے خدا کی حضوری میں بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں میں واقعی گناہگار ہوں، خدا میں گناہگار ہوں، مجھ پر رحم کر۔ فریسی بچنا چاہتا ہے اپنے نیک اعمال کی بدولت کہ میں نیکیاں کر کے ہمیشہ کی زندگی پا جاؤں گا، لیکن اس کو پتا ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے میں اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ صرف اور صرف خدا کے فضل کی بدولت۔ اور یاد رکھیں دنیا میں بھی آج یہ پالیسی بڑی رائج ہے، لوگ نیکیاں کما کر، نیکیوں کے کام کر کے ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، فلاح پانا چاہتے ہیں، راست بازی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو نجات کا کلیہ ہے یہ اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ نے بھی اپنے اعمال کو اپنے سامنے رکھا ہوا، اعمال کی بدولت یہ ہے ہی نہیں۔ ہاں جب آپ اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں اپنے اعمال سے تو یہ فرق چیز ہو جاتی ہے۔
لیکن اگر آپ اپنے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں، اگر آپ اپنی محض نیکیوں پر تکیہ کرتے ہیں، تو آپ بھی اس فریسی کی طرح فریسی کی پالیسی اپنانے کے بجائے، کیونکہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ اپنے وکیل اور دوسروں کے جج اور محصول لینے والے کی پالیسی کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنا جج خود بننا کہ میں دراصل کیا ہوں، میری حیثیت اور میری ویلیو کیا ہے، خدا کی نظر میں کیا ہوں۔ اسے پتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، اس نے تسلیم کر لیا، مان لیا ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تجزیہ کریں اپنی زندگی کا، ذرا آج اپنی زندگی میں اس بات کو لے کر آئیں، اور جب یہ تمثیل خداوند یسوع مسیح نے کہی تو دراصل یہ فریسی اور یہ محصول لینے والا عبادت گزاروں کے نمائندے ہیں، دو گروہوں کے نمائندے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو دوسروں کی زندگی سے کیڑے نکالتی ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو واقعی خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو لے کر آتی، اپنے بارے میں وہ سوچتی۔ ذرا اپنی زندگی پر بھی غور کریں کہ میری زندگی کیا ہے۔ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم، اگر آپ متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں، اس کا 7واں باب، اس کی ابتدائی آیات، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے بھائی سے کہتا کہ لا میں تیری آنکھ سے تنکا نکالوں، اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور۔ کبھی غور کیا کہ ممکن ہے آپ کی آنکھ میں شہتیر، دوسروں کے تنکے نظر آتے ہیں اور اپنے شہتیر نظر؟ یہ ایک غلط پالیسی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ پائی جاتی، اگر آپ کے بارے میں بھی یہی تاثر، تو بجائے اس کے کہ آپ بھی خدا کی حضوری سے جتنی بار مرضی آ لیں، صبح شام دوپہر جتنا مرضی خدا کے سامنے آ جائیں، لیکن آپ بھی فریسی کی طرح ناکام، ہر بار ناکام لوٹیں گے۔ کیوں ناکام لوٹیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکتے ہی نہیں۔ اور جب تک اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے، جب تک اپنی زندگی کے سے شہتیروں کو نہیں نکالیں گے، شہتیر نکلے گا تو تنکا بھی نظر آئے گا۔ تنکے نظر آتے ہیں، شہتیر نظر نہیں آتے۔ اپنے وکیل بننے کی بجائے اپنے جج بنے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں اپنے آپ کو کٹہرے میں، اور پھر خود ہی اپنے جج بن جائیں۔ ذرا تجزیہ کریں اپنی زندگی کا کہ میری رائے دوسروں کے بارے میں کیا ہے اور میں خود کیا ہوں۔ میری زندگی میں کتنی کمیاں پائی جاتی، میری زندگی میں کتنی کمزوریاں پائی جاتی۔ جب عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی، خدا یسوع مسیح نے ان سے کیا کہا تھا کہ تم میں وہ پتھر اس کو مارے جو خود بھی بے گناہ ہے، اور سارے پتھر پھینک کر دوسروں کو پتھر مارنے کی بجائے اپنی جھولی کے ان پتھروں پر غور کریں، اور ان کے اوپر جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کی زندگی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ محصول لینے والا بچ کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن کر واپس لوٹا ہے۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اگر اپنے خدا کے گھر میں دعا کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو دوسروں پر نظر کرنے کی بجائے آج اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کٹہرے میں کھڑے کر کے اپنے آپ کو اپنی زندگی پر غور کریں، اور اپنی زندگی پھر محسوس کریں کہ میں واقعی گنہگار ہوں، واقعی میری زندگی میں یہ بھی کمی ہے۔ نہ تو دوسروں کو بتاتا تھا، میری اپنی زندگی میں یہ کمی، میری زندگی میں بھی یہ کمی ہے، میری زندگی میں بھی یہ کمی ہے۔ جب آپ یاد رکھیں، چونکہ یہ بات ہر کسی کے لیے ہے، جب ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو تسلیم کر لے گا، معاملات درست ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کیوں آپ لوگ بگاڑ کا شکار ہیں؟ کیوں آپ لوگ تنزلی کا شکار ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ کی پرواز اونچی ہو، آپ گراوٹ میں چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے دوسروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر بچنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، فلاح پانا چاہتے ہیں، کامیابی پانا چاہتے ہیں،
اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ خدا کی حضوری سے راست باز ٹھہر کر گیا ہے۔ فریسی اپنی نظر میں راست باز ہے، اور جس نے اپنی گناہ کو تسلیم کیا ہے خدا کی نظر میں وہ راست باز ہے۔ اور ہم نے یاد رکھے انسانوں کو خوش نہیں کرنا۔ انسان کے ظاہر کو دیکھتا ہے، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ دل پر نظر کرتا ہے۔ اس کی نگاہ آپ کے دل کے اوپر ہے۔ اور اس نئے سال میں 2024 میں اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ پالیسی رہی ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں کیڑے نکالتے رہے ہیں، آج ذرا اپنا تجزیہ کریں اور اس محصول لینے والے کی طرح اپنے خداوند کے سامنے اس بات کا اعلان کریں کہ ہاں خداوند میں گناہگار، مجھ پر رحم کر۔ اور پھر آپ کے بارے میں بھی یہ بتایا جائے گا کہ آج یہ بھی میری حضوری سے راست باز ٹھہر کر اپنے گھر میں واپس لوٹا۔ ایسے ہی نہ آتے جائیں اور جاتے جائیں، اس بات کو، اس پالیسی کو زندگی سے نکالیں۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے بطور کلیسیا ترقی کرنی ہے، اور 2025 خدا نے اسی لیے دیا ہے تاکہ بطور کلیسیا ہم آگے بڑھ سکیں۔ خدا کی پاک مرضی یہی ہے، اور اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ فریسی بنیں گے یا محصول لینے والا؟ سو اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے کر آئیں، اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، اپنے گناہ کو تسلیم کریں کہ ہاں خداوند میری زندگی میں یہ کمی ہے، میری زندگی میں یہ کمزوری ہے۔ اس سے پہلے تو میں نے یہ پالیسی اپنا رکھی تھی، میں دوسروں کی برکت میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتا رہا۔ میں اپنی انا پرستی کی وجہ سے، کیونکہ ہماری انا یاد رکھیں ہمیں ڈبو رہی ہے، یہ اتنی ہیوی ہو چکی ہے کہ یہ ہمیں ڈبو رہی ہے۔ بطور کلیسیا ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، اور جب تک اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایک مثال میں نے پہلے آپ کو ایک بار سنائی بھی ہے۔ ایک لفظ ہے SIN، کیا مطلب ہے اس کا جی؟ SIN کیا بنتا ہے؟ سن مطلب کیا ہے؟ گناہ۔ آج اس جو درمیان میں آئی ہے اسے نکالیں اور وہاں پر زیرو لگا دیں۔ آئی کو نکال کر کیا لگائیں وہاں پر؟ کیا بنے گا؟ کیا مطلب ہے؟ سو اپنی آئی کو نکالیں، اپنے آپ کو زیرو کر لیں، آپ خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن جائیں گے۔ یہی خدا کی پاک مرضی ہے، اور 2025 نے بطور کلیسیا اس نے ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم ایک گنہگار کی بجائے اس کے حقیقی بیٹے اور اس کی حقیقی بیٹیاں بن جائیں۔ میرا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔